السلام علیکم وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بابا داتا حجویری صاحب کے دربار شریف پر جانا چاہیے کہ نہیں؟ قبروں پہ جائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا. کیوں؟ نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرنا. جس قبر پہ جانے سے آخرت یاد آئے اس پہ جانا سنت ہے، اور جس قبر پہ جانے سے آپ کی جیبیں کٹ جائیں، عورتیں اغوا ہو جائیں، ساری بے حیا عورتوں کی اماجگاہ وہ بنی ہوئی ہو، سارے ڈھول ڈھمکوں کا وہ مرکز ہو، سارے شہر کے پوڈری چرسی نشاور لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہوں، تو دربار تو چھوڑ دیں، وہ مسجد بھی ہو تو ایسی مسجد کی طرف بھی آپ رخ نہ کریں. نبی اسلام کی نافرمانی کے کام جہاں پہ ہوتے ہوں. سن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ قربان کروں گا، بعض روایتوں میں 100 اونٹ. آپ نے فرمایا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا اس زمانے میں کہیں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ یار اس زمانے میں ہوتی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے، اب تو نہیں ہو رہی. لیکن حضور نے کہا اگر پہلے بھی ہوتی تھی نا تو اب یہ کام نہیں کرنا وہاں پہ. یہ نہ ہو لوگ کہ بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے. تو جب انشور کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنی نظر پوری کرو. اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر پوری نہ کرو. اور یہ حصہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے. اور نہ کوئی ایسی نظر مانو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے. لوگ نظر مان لیتے ہیں نا جناب، او جی میں روزانہ 2 نفل پڑھوں گا. بعض لوگوں نے تو منت مانی ہوتی ہے میں پاس ہو گیا 1000 نفل پڑھوں گا. 1000 زندگی نہیں تو پڑھے، ان کی تو پڑھے گا. تو اس میں پھر صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو قسم کا کفارہ قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وہی نظر کا کفارہ ہے. تو نظر توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، یعنی یہ غلام آزاد کرے. آج کل تو ابسلیٹ ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا لے دے، اور اگر غریب ہے تو 3 روزے رکھ لے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89. اور دربار کے بارے سے سن لیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارتیں بنانے سے، اور ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے. نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ جو جگہ بنائی جائیں وہاں پہ آپ نے جا کے کیا لینا ہے؟ جہاں پہ میرے نبی کی نافرمانی پہ قبریں بنائی گئی ہیں. اور ان کی آپ 2 نمبریاں دیکھیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ قبروں پہ، وہ کہتے ہیں جی یہ جو عمارت ہے یہ فوق ہوتی ہے اعلیٰ نہیں ہوتی ہے. دیکھو کیسی کیسی کہانیاں کرانے میں. اب یہ آپ کو اردو میں تو سمجھ نہیں آ سکتا، عربی میں اور انگلش میں سمجھ آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ بال پوائنٹ میں یوں رکھوں نا تو میں اسے کیا کہتا ہوں؟ دا پین از اپون دا ہینڈ. میرے ہاتھ کے اوپر ہے. یہ بھی اوپر ہے اور یہ بھی اوپر ہے. اردو میں دونوں ہی اوپر ہیں، لیکن عربی میں اور انگلش میں فرق ہے. انگلش میں اسے کہتے ہیں اپون اور اسے کہتے ہیں آن. آن پر. عربی میں اسے کہتے ہیں فوق اور اسے کہتے ہیں اعلی. تو وہ کہتے ہیں حدیث میں فوق کے الفاظ نہیں ہیں، اعلی کے الفاظ ہیں. تو مراد یہ کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر کوئی بلڈنگ نہیں کھڑی کرنی چاہیے. یہ جو اوپر ڈوم ہے نا یہ تو اعلی نہیں ہوتا، یہ فوق ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ کہانیاں ہی نہیں تھیں میرے بھائی. یہ کہانیاں آپ نے پھر خیر میں نے اس کا مسئلہ حل کیا. ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب جو شیخ الحدیث تھے مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں، میری ان سے کافی لمبی گپ شپ ہوتی رہی. کراچی میں 2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی. اور یہ 22 مارچ 2007 کی بات ہے، 2007 22 مارچ. تو میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا. اگلے دن 23 مارچ تھی تو 22 مارچ کو ہم بلوچستان تھے. تو پھر نکلے ہم، ان سے ملاقات کو بھی ادھر رکے. تو ان سے میری اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد فون پہ پھر میں نے ان کا فون نمبر لے لیا. فون پہ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ قبروں میں عمارتوں کے حوالے، تو انہوں نے وہی بات کہانی کری فوق اور اعلیٰ. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے، قبر کے ایگزیکٹ اوپر بلڈنگ نہ بنائی جائے، یعنی قبر کو بلڈنگ بنا کے اونچا کرتے کرتے اسے اگر آپ اونچا لے آئیں تو یہ منع. کہتے ہیں ہاں بالکل صاحب یہ والی منع ہے. میں نے کہا جیسا کہ داتا دربار پہ جو مزار بنا ہوا ہے وہ ہے بیسمنٹ میں ہے،
لیکن اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوتے ہیں اسے فرسٹ فلور تک قبر کو اٹھا کے لے آئے ہیں. یہ والی منع ہے نا. کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے. منع تو پہلے کر چکے تھے, نہ صحیح کہا نہ غلط. ان کو تھا کہ یہ اوپر گنبد کی بات کرے گا تو میں کہانی کرا لوں گا, تو میں نے تو کہانی وہاں سے شروع کی تھی, کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تو بہرحال لاجواب ہو گئے.